بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایمان فروز واقعہ ہے، اور خاص طور پہ اس واقعہ سے بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت تھی جو مدینے سے تھوڑی دور رہتی تھی اور آنکھوں سے نبینی تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جاتے تھے اور جا کر اس کے گھر کی صفائی کرنا، اسے کھانا کھلانا، اور اس کے بعد اس کے گھر میں پانی بھر کے تو آپ واپس آ جاتے تھے۔ یہ آپ کا مامور تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ گئے اور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ صفائی پہلے ہوئی پڑی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ اس بوڑھی عورت سے کھانے کا پوچھا تو اس نے کھانا بھی کھا لیا ہوا تھا۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اس بوڑھی عورت کو کھانا بھی کھلا گیا اور گھر کی صفائی بھی کر گیا۔ کئی دن گزر گئے، آپ جب بھی جاتے تو کیا دیکھتے سامنے کہ وہ کھانا کھا چکی ہے، صفائی ہوئی پڑی ہے۔ کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن آپ تشریف لے گئے اس بوڑھی عورت کے پاس، تو دیکھا تو آگے صفائی نہیں ہوئی پڑی تھی۔ آپ نے صفائی کی، پانی نہیں تھا، پانی بھرا۔ بھرنے کے بعد اس عورت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے۔ ابھی ایک لقمہ ہی اس عورت کے منہ میں ڈالا تو اس کی چیخیں نکل گئی عورت کی۔ رو کر کہتی ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کیا تمہارے امیر المؤمنین فوت ہو چکے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کیسے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ کھانے سے ہی پتا چل گیا ہے کہ تمہارے امیر المؤمنین فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ تم سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے گھر میں آتے تھے اور میرے گھر میں صفائی کرتے اور پانی بھر کر، اور میں نے کھانے سے ہی، لقمے سے ہی پتا چل گیا مجھے کہ تمہارے امیر المؤمنین فوت ہو چکے ہیں۔ نہ کہ کیسے؟ نہ کیا کہ آپ نے اسی طرح اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دیا، کیونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، یہ سخت ہے۔ تو آپ کے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کہ اس کھانے کو پہلے اپنے منہ میں ڈالتے تھے اور چباتے تھے، اسے نرم کرتے تھے اور پھر نکال کر اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈالتے تھے۔ وقت کا حکمران امیر المؤمنین ہے، اور اپنی رایا کے کتنی خدمت گزار کے باہر جا کے مدینے سے بھی دور رہتی ہے وہ عورت، نبینی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے کھلانے والا نہیں ہے، کوئی اسے پلانے والا نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین اس کے گھر میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتے بھی ہیں اور اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، گھر میں صفائی بھی کرتے ہیں۔ میں آج کے حکمرانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں اس بات میں کہ دیکھو، اگر تم نے تعلیمات سیکھنی ہے تو میرے آقا سے سیکھو، تعلیمات سیکھنی ہے تو صحابہ سے سیکھو کہ درد کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، پیار کیا ہوتا ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، رعایا سے پیار محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر پوچھنا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی ضائع ہو گیا، کل قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آج ہمدردی تو بڑی دور کی بات ہے، مظلوم لوگ بار بار ان کے دروازوں پر آتے تو ٹھوکریں مار دی جاتی ہے، پوچھنا ہی نہیں پڑ، بلکہ غریب کی تے عزت ہی کوئی نہیں ہے، نہ کسی تھانے کے اندر ہے، نہ کسی حکمران۔ ووٹ لینے کے لیے سب ہوتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہونا چاہیے یار، کم از کم اتنا ہونا چاہیے جن سے تم نے ووٹ لیے کم از کم ان کی عزت تو کرو، ان سے پیار تو کرو، ان کے گھر جا کر پوچھو تو صحیح تم 2 وقت کا کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے، تمہارا کوئی بچہ بیمار ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بھوکے لوگ مر رہے ہیں، نہ حق لوگ قتل ہو رہے ہیں، سارے معاملات یہ کل قیامت کے دن حکمران، وقت کے حکمران سے پوچھا جائے گا۔ بتاؤ اس وقت کیا جواب دیں گے؟
وہ یتیم بچے کل ان کے گریبان کو پکڑ کر کہیں گے بتاؤ اس وقت تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ہمارے باپ کی محبت چھین لی تھی۔ ثانیہ سائیوال کا ہی دیکھ لیں، کل قیامت کے دن یہ بچوں کے سامنے کیا جواب دیں گے، اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ کس طرح کہیں گے؟ یہ لوگ، یہ بچے کل ان کے گریبان سے پکڑ کر کہیں گے ہمارے باپ کا سایہ تم نے چھین لیا، ماں کی محبت تم نے چھین لی۔ تو کیا ان کے پاس جواب ہوگا کوئی ایسا؟ تو اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ان لوگوں سے پیار کرو، محبت کرو۔ ہمارے آقا کا تو یہی درس ہے۔ اگر ریاست مدینہ بنانا تو ریاست مدینہ اس طرح نہیں بنتی، ریاست مدینہ محبت سے بنتی ہے، حقوق سے بنتی ہے۔ ہم لوگوں کے حقوقوں کو مار مار کے پھینکتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، حقوق سمجھتے نہیں ہیں کسی کے حقوق کو۔ تو یہ نہیں ہے اصل حقیقتاً لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا۔ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اس وقت دینا پڑے گا تو پتہ چلے گا۔